ہراری ایک انتہائی روشن خیال مصنف ہیں جو پیچیدہ کو سادہ میں لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی تمام کتابوں میں واضح ہے۔ وہ قاری کو ماضی بعید سے حال، پھر حال سے مستقبل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ معلوماتی نیٹ ورکس کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ نظام جن کے ذریعے انسانوں نے علم، معلومات اور خیالات کو مختلف ادوار میں ایک دوسرے تک پہنچایا۔ کتاب کے 5 اہم موضوعات ہیں: پتھر کے زمانے کا دور، تحریر اور زبان کی ایجاد، پرنٹنگ پریس کا انقلاب، ڈیجیٹل دور کی شروعات اور مصنوعی ذہانت کی ترقی۔ کتاب کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نیٹ ورکس نہ صرف انسانی ترقی کا حصہ ہیں، بلکہ یہ تہذیب کے عروج اور زوال کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرے کے ارتقاء کو نیٹ ورکس کی عینک سے دیکھنے کا ایک منفرد زاویہ فراہم کرتی ہے۔ اب میں 5 پوائنٹس ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ پتھر کے زمانے کا دور۔ یہ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ انسانوں نے ابتدا میں معلومات کو پھیلانے کے لیے اشاروں، آوازوں اور ابتدائی زبانوں کا سہارا لیا۔ یہ نیٹ ورکس بہت سادہ تھے، لیکن انسانی بقا اور ترقی کے لیے ضروری تھے۔ پتھر کے زمانے میں سب سے پہلے اشارے اور آوازیں۔ انسان نے جسمانی اشاروں اور مختلف آوازوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا۔ شکار کے دوران اشارے ایک اہم ذریعہ تھے جو انسانوں کو گروپ میں کام کرنے کی مدد دیتے تھے۔ پھر دوسرا، پتھر کی تصویریں۔ غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصویریں ابتدائی معلوماتی نیٹ ورکس کی مثال ہیں۔ یہ تصویریں شکار کے طریقے، جانوروں اور دیگر اہم واقعات کو محفوظ کرنے کا ذریعہ تھیں۔ پھر اجتماعی یادداشت۔ اس وقت انسان زبانی طور پہ معلومات کو یاد رکھتے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتے تھے۔ یہ کہانیاں اور قصے نیٹ ورکس کی شکل میں کام کرتے تھے۔ پھر برادری اور قبیلے۔ انسانوں نے گروپوں یا قبیلوں کی شکل میں رہنا شروع کیا، جس سے معلومات کا تبادلہ زیادہ آسان ہو گیا۔ یہ ابتدائی نیٹ ورکس انسان کی بقا کے لیے اہم تھے۔ اب پتھر کے زمانے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ یہ دور ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی ذہانت اور کریٹیوٹی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ انسانوں نے سیکھا کہ معلومات کو بانٹنا اور ایک ساتھ کام کرنا کیسے زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس بعد میں زبان، تحریر اور دیگر پیچیدہ نیٹ ورکس کی بنیاد بنے۔ پتھر کے دور کا زمانہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ انسانی تہذیب کی ترقی میں معلومات اور ان کا تبادلے کا کتنا اہم کردار ہے۔ تحریر اور زبان کی ایجاد یہ دوسرا اہم موضوع ہے اس کتاب کا۔ تحریر اور زبان کی ایجاد انسانی تاریخ کے اہم ترین سنگ میلوں میں شامل ہے۔ یہ ایجاد نہ صرف معلومات کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنی، بلکہ انسانی تہذیب کی ترقی اور پیچیدہ معاشروں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ زبان کی ایجاد انسان کے لیے خیالات اور جذبات کے اظہار کا ایک طاقتور ذریعہ بنی۔ ابتدائی زبان انسانوں نے ابتدائی طور پہ آوازوں، اشاروں اور علامت کا سہارا لیا۔ یہ ابتدائی زبانیں شکار، خطرے کی نشاندہی اور معاشرتی تعلقات کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اور پھر زبان کی ترقی ہونا شروع ہوئی۔ وقت کے ساتھ زبانیں زیادہ منظم اور پیچیدہ ہوتی گئیں۔ الفاظ اور جملوں کے ذریعے خیالات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ زبان نے اجتماعی یادداشت کو مستحکم کیا اور روایات کو نسل در نسل منتقل کرنا ممکن بنایا۔ تحریر یا لکھنے کی ایجاد یہ کیسے ہوئی؟ تحریر کا آغاز زبان کے بعد ہوا، جب انسانوں کو معلومات کو محفوظ رکھنے اور فاصلے پر پیغام بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابتدائی تحریری نظام۔ غاروں کی دیواروں پہ بنائی گئی تصویریں ابتدائی تحریری نظام کی مثال ہیں۔ یہ علامتیں شکار کے مناظر، جانوروں اور روزمرہ کی زندگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تحریروں میں سے ایک
جو تقریباً 3400 سال پہلے میسوپوٹیمیا موجودہ عراق میں ایجاد ہوئی۔ یہ مٹی کی تختیوں پر لکڑی یا دھات کے اوزار سے کھودی جاتی تھی۔ پھر مصر میں علامتی زبان کے ذریعے مذہبی اور سرکاری دستاویزات تحریر کی جاتی۔ پھر فونیقی تہذیب نے ایک ایسا نظام ایجاد کیا جو الفاظ کو حروف کے ذریعے بیان کرتا تھا۔ یہ نظام یونانیوں، رومیوں اور پھر دنیا بھر میں پھیل گیا، جس سے جدید زبانیں تشکیل پائیں۔ اب اس زبان اور تحریر کے اثرات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ معلومات کا ذخیرہ۔ زبان اور تحریر نے انسانوں کو تاریخ، علم اور کہانیوں کو محفوظ رکھنے کا موقع دیا۔ پھر اس کے بعد معاشرتی تنظیم ہونا شروع ہوئی۔ تحریر کے ذریعے قوانین، معاہدے اور کاروباری ریکارڈ محفوظ کیے گئے جو پیچیدہ معاشروں کے لیے ضروری تھے۔ پھر تیسرا یہ کہ تعلیم اور ترقی۔ تحریر نے علم کو پھیلانے کا ذریعہ فراہم کیا، جس سے سائنس، فلسفہ اور ٹیکنالوجی کی ترقی ممکن ہوئی۔ تحریر اور زبان کی ایجاد نے انسانوں کو ایک نئے دور میں داخل کیا، جہاں نہ صرف خیالات اور علم کو محفوظ کیا جا سکتا تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے منتقل کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایجاد انسانی تہذیب کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ تیسرا، اس کتاب کا اہم موضوع پرنٹنگ پریس کا انقلاب۔ پرنٹنگ پریس کا انقلاب انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جس نے علم کے پھیلاؤ، معاشرتی تبدیلی اور تہذیب کی ترقی میں انقلابی کردار ادا کیا۔ پرنٹنگ پریس کا آغاز 15ویں صدی میں جرمنی میں ہوا اور اس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد 1440 کے قریب یوہانس گوٹنبرگ نے کی۔ گوٹنبرگ پریس۔ گوٹنبرگ نے ایک ایسا پریس ایجاد کیا جو کاغذ، روشنائی اور دھات کے حروف کے ذریعے کتابوں کو تیز رفتاری اور کم قیمت پہ شائع کرنے کے قابل بناتا تھا۔ اب پہلی چھپی ہوئی کتاب گوٹنبرگ بائبل پرنٹنگ پریس کے ذریعے چھپی جانے والی پہلی مشہور کتاب تھی، جو 1455 میں مکمل ہوئی۔ پرنٹنگ پریس سے پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، جس میں کافی وقت اور محنت لگتی تھی۔ علم اور معلومات صرف علماء، بادشاہوں اور امیر طبقے تک محدود تھیں۔ کتابوں کی کمیابی اور مہنگائی کی وجہ سے عام لوگ تعلیم سے محروم رہتے تھے۔ پرنٹنگ پریس کے اثرات۔ پہلا تو یہ کہ علم کا پھیلاؤ۔ پرنٹنگ پریس نے کتابوں کی پیداوار کو تیز اور سستا بنا دیا، جس سے عام لوگ بھی کتابیں خریدنے اور پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ تعلیم اور خواندگی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پھر مذہبی اور فکری انقلاب۔ گوٹنبرگ پریس کے ذریعے بائبل کی کئی زبانوں میں چھپائی نے مذہب کے ذاتی مطالعے کو فروغ دیا۔ پروٹسٹنٹ اصلاحات یا پروٹسٹنٹ ریفارمیشن جیسے انقلابات کو تقویت ملی، کیونکہ لوگوں نے مذہبی امور پر سوالات اٹھانے شروع کیے۔ پھر سائنسی ترقی۔ سائنسدانوں نے اپنے کام کو شائع اور پھیلانا آسان ہو گیا۔ پرنٹنگ پریس نے رینیسانس اور سائنسی انقلاب کو جنم دیا۔ اور پھر معاشرتی تبدیلی۔ ان کے پھیلاؤ نے عوام کو زیادہ شعور اور سیاسی آگاہی دی، جس سے جمہوریت اور انسانی حقوق کی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے لوگوں کو دنیا بھر کے حالات کا علم ہوا۔ پرنٹنگ پریس کا عالمی اثر یہ ہوا کہ زبانوں اور ثقافتوں کو محفوظ کرنے میں مدد دی۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے عالمی ادب، صحافت اور جدید تعلیم کے دروازے کھولے۔ پرنٹنگ پریس کی بنیاد پر ہی موجودہ ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز ممکن ہوا۔ پرنٹنگ پریس کا انقلاب ایک ایسا موڑ تھا جس نے انسانی معاشرے کو شعور، علم اور ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا۔ یہ انسانی تہذیب کے عظیم ترین انقلابات میں سے ایک ہے، جس کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں میں واضح ہیں۔ اس کتاب کا چوتھا اہم موضوع
ڈیجیٹل دور کی شروعات ہے۔ ڈیجیٹل دور کی شروعات انسانی تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ ہے جس نے معلومات، ٹیکنالوجی اور سماجی تعلقات کی دنیا کو مکمل طور پہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ دور 20ویں صدی کے وسط میں شروع ہوا جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں انقلاب برپا کیا۔ ڈیجیٹل دور کی بنیاد کمپیوٹر کی بنیاد سے رکھی گئی۔ 1930 اور 1940 کی دہائی پہلے الیکٹرانک کمپیوٹر بنائے گئے جو ابتدائی طور پہ حکومتی اور عسکری منصوبوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ کمپیوٹر بہت بڑے اور مہنگے تھے، لیکن انہوں نے ڈیجیٹل دنیا کا راستہ ہموار کیا۔ پھر 1947 میں ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی۔ ٹرانزسٹرز نے کمپیوٹر کو چھوٹا، تیز اور زیادہ قابل اعتماد بنایا۔ اس ایجاد نے جدید الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل آلات کی بنیاد رکھی۔ پھر 1971 میں مائکرو پروسیسر آئے۔ مائکرو پروسیسر نے کمپیوٹر کو گھریلو استعمال کے لیے ممکن بنایا، جس سے ڈیجیٹل دور میں داخل ہونے کا راستہ مزید آسان ہو گیا۔ پھر 1960 کی دہائی میں انٹرنیٹ کی ابتدا ہوئی۔ آرپینیٹ جو امریکی فوجی منصوبہ تھا، انٹرنیٹ کا پہلا خاکہ پیش کرتا تھا۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں ورلڈ وائڈ ویب WWW کے آغاز نے انٹرنیٹ کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا۔ ای میل، ویب براؤزر اور آن لائن خدمات کے ذریعے معلومات کو عالمی سطح پر شیئر کرنا ممکن ہوا۔ ڈیجیٹل دور کی خصوصیات: کاغذی معلومات کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کیا گیا، جیسے کتابیں، ریکارڈ اور دستاویزات۔ ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے اور پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میموری اور ڈسک استعمال ہونے لگیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر، موبائل اور انٹرنیٹ کا امتزاج معلومات کی فوری دستیابی اور رابطے کو ممکن بناتا ہے۔ ڈیجیٹل آلات جیسے اسمارٹ فونز، ڈیجیٹل کیمراز انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے۔ اس کے بعد مختلف ڈیجیٹل سافٹ ویئرز نے کاروبار، تعلیم اور تفریح کو آسان اور مؤثر بنایا۔ سوشل میڈیا اور ای کامرس پلیٹ فارمز نے انسانی تعلقات اور معیشت کو نئی شکل دی۔ ڈیجیٹل دور کے اثرات یہ ہیں کہ مواصلات میں انقلاب، ای میل، ویڈیو کالز اور میسیجنگز کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں فوری رابطہ ممکن ہو گیا۔ پھر تعلیم اور علم، آن لائن پڑھائی، ای باکس اور ڈیجیٹل لائبریریوں نے علم تک رسائی کو عالمی سطح پہ ممکن بنایا۔ پھر معیشت کی تبدیلی، آن لائن بزنس، ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس اور کرپٹو کرنسی نے معیشت کو ڈیجیٹلائز کیا۔ اور پھر مصنوعی ذہانت۔ ڈیجیٹل دور نے AI اور مشین لرننگ جیسی ٹیکنالوجی کو ترقی کو ممکن بنایا، جو آج کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کا اہم حصہ ہے۔ اب کچھ چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے۔ پہلے تو پرائیویسی کے مسائل۔ ڈیجیٹل ڈیٹا کی دستیابی نے سائبر کرائم اور پرائیویسی کی خلاف ورزیوں کے خطرات کو بڑھایا۔ پھر ڈیجیٹل تقسیم، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک رسائی کا فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے، چاہے وہ علم و تعلیم ہو، معاشی سرگرمیاں ہوں یا انسانی تعلقات۔ یہ دور جدید معاشرتی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں جن سے نمٹنا ضروری ہے۔ اس کتاب کا آخری اور 5واں اہم موضوع مصنوعی ذہانت کی ترقی۔ مصنوعی ذہانت یا AI یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی انسان کے علمی اور تکنیکی سفر کا ایک حیرت انگیز اور انقلابی مرحلہ ہے۔ AI نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے
جس کے ذریعے مشینیں انسانی ذہانت کی نقل کرتے ہوئے مختلف مسائل حل کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں اور فیصلہ سازی کر سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت یا AI کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کا ایک اہم شعبہ ہے جو مشینوں کو انسان کی طرح سوچنے، سیکھنے اور کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ زبان کی سمجھ اور ترجمہ جیسے گوگل ٹرانسلیٹر، چہرے کی شناخت، فیس ریکگنیشن، خود کار گاڑیاں، سیلف ڈرائیونگ کار، روبوٹس اور ورچوئل اسسٹنٹ جیسے الیکسا یا سری۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی کے اہم مراحل: ابتدائی دور 1950 سے 1970 تک تھا۔ ایلن ٹورنگ 1950 میں ٹورنگ نے سوال اٹھایا کیا مشین سوچ سکتی ہے، اور اس نے ٹورنگ ٹیسٹ متعارف کرایا جو یہ جانچنے کا طریقہ تھا کہ آیا مشین انسان کی طرح سوچ سکتی ہیں۔ پھر ابتدائی AI سسٹمز نے بنیادی گیمز، ریاضی کے مسائل اور آسان منطق کے کام انجام دیے۔ اس کے بعد ایکسپرٹ سسٹمز یہ 1970 سے 1990 میں بنائے گئے تھے۔ AI کو طبی تشخیص، انجینئرنگ اور کاروباری تجزیے میں استعمال کیا گیا۔ ایکسپرٹ سسٹم نے مخصوص شعبوں میں ماہرین کی طرح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر 1990 سے 2010 تک مشین لرننگ کا دور تھا۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے مشینوں کو تجربے سے سیکھنے کی صلاحیت دی گئی۔ اس کے بعد بگ ڈیٹا آیا۔ ڈیٹا کے بڑے ذخائر کے ذریعے مشین لرننگ کے ماڈلز کو تربیت دینا ممکن ہوئی۔ 2010 سے آگے ڈیپ لرننگز اور نیورل نیٹ ورکس یہ شروع ہو گئے۔ ڈیپ لرننگ کیا ہے؟ یہ ٹیکنیک انسانی دماغ کی نیورل نیٹ ورکس کی طرز پہ کام کرتی ہے جو تصویریں شناخت، زبان کی سمجھ اور دیگر پیچیدہ کاموں میں مہارت حاصل کرتی ہے۔ خود کار گاڑیاں، چہرے کی شناخت اور AI اس دور کی مثالیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جنریٹو AI اور اس کا مستقبل۔ آج کے AI سسٹم جیسے GPT یہ تصاویر، ویڈیوز، حتیٰ کہ تخلیقی مواد بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ AI نہ صرف مسائل حل کرتا ہے بلکہ تخلیقی کاموں میں بھی مددگار ہے۔ اب اس مصنوعی ذہانت کے اثرات کیا ہیں؟ پہلے تو تعلیم، آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز، زبان کی سمجھ اور ذاتی نوعیت کی تعلیم میں انقلاب آیا ہے۔ اس کے بعد اب صحت، بیماریوں کی تشخیص، علاج کے منصوبے اور دوا کی تحقیق میں AI کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر صنعت اور معیشت، روبوٹس اور خود کار نظاموں نے مینوفیکچرنگ، لاجسٹک اور دیگر شعبوں میں کارکردگی کو بہتر بنایا ہے۔ AI نے ڈیجیٹل معیشت اور کامرس کو فروغ دیا ہے۔ مواصلات، ورچوئل اسسٹنٹ اور زبان کے ترجمے میں AI کا اہم کردار ہے۔ اور پھر سائنس اور تحقیق، AI نے تحقیق کے عمل کو تیزتر اور زیادہ مؤثر بنایا، خاص طور پہ جینیٹکس، فلکیات اور ماحولیاتی سائنس۔ اور پھر اس کتاب کے آخر میں چیلنجز اور خدشات بتائے ہیں کہ ملازمت کا نقصان۔ AI کے سبب کچھ روایتی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں جس سے بے روزگاری کا خطرہ ہے۔ پھر پرائیویسی کے مسائل، AI کی وجہ سے ڈیٹا کا غلط استعمال اور پرائیویسی کی خلاف ورزیاں بڑھ سکتی ہیں۔ پھر اخلاقی مسائل، AI کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا سکھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خود کار ہتھیار اور نگرانی کے نظام کے غلط استعمال کا بھی خدشہ ہے۔ اب مستقبل کی سمت کیا ہے؟ AGI آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، ایک ایسی مصنوعی ذہانت جو انسان جیسی عمومی ذہانت رکھتی ہو۔ AI کو انسان کے لیے معاون بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ زندگی کو آسان اور بہتر بنائے۔ دنیا بھر میں AI کے استعمال کے لیے اصول اور قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔
مصنوعی ذہانت کی ترقی نے انسانیت کے لیے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ احتیاط اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ اے آئی کی مثبت صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نقصانات پر قابو پانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ کتاب مختلف نظریات کو اجاگر کرتی ہے۔ نیٹ ورکس کی اہمیت۔ نیٹ ورکس انسانیت کی ترقی کا بنیادی محرک رہے ہیں، چاہے وہ قدیم پتھر کے دور کے قبائلی نیٹ ورکس ہوں یا جدید دور کی مصنوعی ذہانت کے نیٹ ورکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی ترقی ہمیشہ معلومات کے بہاؤ اور روابط پر منحصر رہی ہے۔ پھر دوسرا، تبدیلی کی رفتار۔ ہر دور میں نیٹ ورکس نے تبدیلی کی رفتار کو تیز کیا ہے، پتھر کے اوزار سے لے کے آج کے ڈیجیٹل دور تک۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیٹ ورکس کی نوعیت کے بدلنے سے معاشرتی اور ٹیکنیکلی انقلاب آتے ہیں۔ پھر تیسرا، مصنوعی ذہانت کا کردار۔ اے آئی نے نیٹ ورکس کو بے مثال طاقت اور وسعت دی ہے، جس سے معلومات کی ترسیل اور تجزیے کی نئی راہیں کھل گئی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح اے آئی مستقبل میں معلوماتی نیٹ ورک کی ساخت اور کارکردگی کو تبدیل کرے گا۔ پھر اس کتاب میں انسانی تعلقات اور نیٹ ورکس کا مقصد صرف معلومات کی ترسیل نہیں بلکہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا بھی ہے۔ یہ جملہ انسانی تعلقات میں نیٹ ورکس کی اخلاقی اور سماجی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب ایک فلسفیانہ اور تاریخی زاویے سے اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ نیٹ ورکس نے انسانوں کو وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے اور مستقبل میں یہ نظام کیا شکل اختیار کرے گی۔